الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين إليكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قابل فخر نوجوان راہ حق کے ساتھیوں، دوستو، ہر قسم کی تعریف وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے، وہی رکوع و سجود کے لائق ہے، وہی سب کا پالنہار ہے، وہی رزاق ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اسی ہی کی ذات بابرکت ہے، وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ اس کے سوا دنیا کی کوئی طاقت نہ کسی کو پیدا کر سکتی ہے نہ موت دے سکتی ہے۔ وہی سب کا پالنہار ہے، وہی رات کو سلا کر صبح میں جگاتا ہے، وہی انسان کی زندگی کا مالک ہے، وہی روزی کا مالک ہے، وہی ہر سانس کا مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو اس وقت کے مطابق انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو پیش کیا، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کیا، خصوصیت کے ساتھ نبی کریم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر اندگن درود و سلام ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ محترم حضرات، ہم تمام احباب کے سامنے ماہ مبارک ایک مقدس اسلامی شریعت کے مطابق مقدس مہینہ ہمارے قریب آنے والا ہے، جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس کے روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس کے اللہ رب العالمین جو روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی روزے کا ثواب عطا کرتے ہیں، کھلانے والے کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جس رمضان میں قرآن جیسی مقدس ہدایت والی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، آج بھی اسی بابرکت کتاب کو دیکھ کر ہم تمام عمل پیرا ہونے کے بعد حقیقی معنوں میں ہماری زندگی سنورتی ہے، سدھر جاتی ہے۔ آج مسلمان قوم جہاں خوش و خرم رہتی ہے، اسلام کا نام لیتے ہیں تو رمضان آتا ہے تو ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے، لیلۃ القدر آتا ہے تو ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے، افطار کا وقت آتا ہے تو الگ قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ سحری میں بچوں کا جاگنا، بڑوں کا جاگنا، عورتوں کا اٹھ کر وہ برتنوں کی چھنچھناہٹ، ایک قسم کی خوشی انسان کو یاد دلاتی ہے اسلام سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اور وہی اگر ہم لوگ آج بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، بچپنا یاد کیجئے، افطار کا وقت ہوتا کتنی خوشی ہوتی، پانی سامنے ہے، کھجور سامنے ہے، جب تک وقت مقررہ نہ ہو جائے کسی کی یہ مجال کہ وہ حلق کے اندر پانی اتارے، سامنے موجود ہے، کسی کی طاقت و ہمت نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ بھی ایک اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے، کتنا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہم تمام احباب کو دعائیں مانگنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے کھانے پینے کی تیاری میں، بات چیت میں ہم دیکھتے ہیں کئی احباب، تانا نہیں دے رہا ہوں بلکہ بتا رہا ہوں کہ افطار کو دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو دعائیں مانگنے کے بجائے چیخ و پکار، ادھر پانی رکھو، ادھر کھجور رکھو، ادھر پپائی رکھو، ادھر وہ رکھو، ادھر وہ فروٹ رکھو، ارے رکھ رہے ہیں، اللہ جس کے مقدر میں لکھا ہے ضرور وہ اس کے مقدر میں کھلایا جائے گا۔ ہم صبح سے شام تک، آپ کو اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کھانا پینا حرام تو نہیں ہے، رزق کا کھانا حلال کردہ چیزیں بھی ایک مسلمان کو وقت مقررہ پر حرام ہو جاتی۔ آپ اور ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم لوگ چھپ کر کھا پی لیتے تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اس میں رضا الہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی پیاس کو برداشت کرتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، جذبات کو برداشت کرتا ہے، خواہشات کو برداشت کرتا ہے اور اپنی بھوک کی قربانی دیتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، کئی معصوم بچے آپ دیکھے ہوں گے، تمام کے ساتھ یہ مسئلہ گزرا ہے، بھوک و پیاس، گرمی کی شدت کی وجہ سے کپڑے اٹھا کر زمین پر ڈال دیتے، پیٹ کو زمین پر ڈال دیتے ہیں ٹھنڈا ہو، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین خیر و برکت سے نواز دیتے ہیں۔ تو الغرض میرے دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جو آیات میں آپ تمام احباب کے سامنے پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو مسلمانوں، جو قرآن پر، اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر
तमाम अंबिया पर, अल्लाह की जात पर, अल्लाह की सफात पर, अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की किबरियाई पर, मरने के बाद उठने पर, मौत और हयात अल्लाह को मालिक समझने वालों, याद रख लो तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के अंदर चंद गिनती के दिनों के अंदर जो है रोजों को फर्ज किया। कभी 29 के दिन आते हैं, कभी 30 के दिन आते हैं महीने के, तो इन दिनों के अंदर जो रोजा रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूल कर लेते। लोगों मुसलमानों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सिर्फ मुसलमान उम्मते मुहम्मदिया ही पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे फर्ज नहीं किया। इस आयत को आप पढ़िए, हम लोग समझते होंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भूखा देखना चाहता है, प्यासा देखना चाहता है। अरे आपको यह एहसास तो होगा कि गरीब दुनिया के अंदर एक मुसलमान मिस्कीन है, गरीब है, बेवा है, यतीम है, वो दिन और रात, अब तो हम लोग जो है 5:15 बजे से 6:30 बजे तक भूख को प्यास को, वो भी अल्लाह को राजी करने के लिए, उसकी नेमतें रहने के बावजूद भी उसकी रजा के लिए हम भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे। एक बेवा, एक यतीम, एक मिस्कीन, एक लागर किस तरीके से दिन और रात और हफ्ते हफ्ते तक जो है भूख और प्यास को बर्दाश्त करके उसका भी एहसास अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलाता है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आए ईमान रखने वाले लोगों, तुम पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे फर्ज किया है जिस तरीके से तुमसे पहली उम्मतों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजों को फर्ज किया था। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को भूखा प्यासा तकलीफ देकर क्या चाहता है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, लोगों तुम्हारी भूख जिस तरीके से लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, जिस तरीके से कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, जिस तरीके से कुर्बानी के जानवरों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लन यनालल्लाह, ना ही तुम्हारा गोश्त वहां पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, ना खुर पहुंचते हैं, ना सिरा ना पाया, वही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारी कुर्बानी की नहीं पहुंचती, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुंचता, तुम्हारी नीयत पहुंचती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे फर्ज कर करके लअल्लकुम तत्तक़ून कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन के रमजान की इस जो है एक महीने के अंदर जो तुम नमाजों की पाबंदी करते हो, झूठ से परहेज करते हो, तिजारत और कारोबार में धोखे से परहेज करते हो, हर हमेशा अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी नियतों को पाक रखते हो। आदमी जो है मुसलमान हर गलत काम से रुक जाता है, हर गलत बात से रुक जाता है, और कोई गाली भी दे तो कह दे कि मैं रोजा सा हूँ, वो भी खामोश हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम और दिनों के अंदर भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर तक़वा और परहेजगारी आ जाए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी भूख को रब्बुल आलमीन देखे, तुम्हारी प्यास को देखे, बच्चे बिलबिलाते हुए देखे, मर्द हबाब धूप में टिपटिपाती हुई देखते, मेहनतें मुशक्कतें उठाए और रोजा भी रखे, अल्लाह उससे राजी होता है। लेकिन ये भी कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लअल्लकुम तत्तक़ून, और दिनों के अंदर भी, रमजान में भी और दिनों के अंदर भी तुम्हारे अंदर तक़वा परहेजगारी बुजुर्गी आ जाए और तुम झूठ से परहेज जिंदगी के हमेशा जिंदगी के लिए झूठ से, धोखेधड़ी से, नापतोल के अंदर कमी से बच जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन रोजों को मुकर्रर करके बता दिया कि तुम्हारी पूरी जिंदगी औरों के लिए नमूना बन जाए और तुम्हारी जिंदगी के अंदर तक़वा और परहेजगारी आ जाए। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, आप और हम जानते हैं कि रोजों के अंदर तीन तब्दील, दो ही बातें बताऊंगा वक्त के मुताबिक, जो है नमाज की 3 हालतें बदली गई, इसी तरीके से रोजों के भी 3 हालतें बदली गई। वअलल लदीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। या रमज़ान का, जी कुरान मजीद का लैलतुल क़द्र का बड़ा तवील उन्वान होता है, कई महीनों तक उसे बोलना पड़ता है, पे दर पे बोलना पड़ता है, जी हर 2 महीने पहले ही से बोलना पड़ता है। तो अलगर्ज आज मैं आपको बता दूं कि नमाज की 3 हालतें बदली गई।
ایک تو ایک تھا کہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ رکھ کر جو ہے نماز پڑھتے تھے. جب اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. جب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتارا تو اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف پھیری. ایک تو یہ ہوا. دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نماز کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے تھے. نماز کو ایک دوسرے کو پکارتے تھے آؤ بھائی نماز کا ٹائم ہے. اذان کی کوئی وجود نہیں تھا. اذان کا کوئی وجود نہیں تھا. لوگ راستے میں جا رہے ہیں آؤ بھائی نماز کا ٹائم ہوگا آؤ بھائی نماز کا ٹائم ہوگا. ابھی بھی لوگوں کو بولنا پڑتا ہے جی, لیکن اس وقت جو ہے اذان کا وجود ہی نہیں تھا. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ, اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا. خواب کیا تھا؟ ایک بیداری میں تھا میں. ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے پورے اذان کے کلمات سکھائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد 2 کلمات قد قامت الصلاۃ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس خواب میں دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زید بن عبد ربہ تم نے بہترین چیز دیکھی ہے, جاؤ یا حضرت بلال کو سکھاؤ. اور اسی آواز کے بعد جو ہے پہلی اذان وہاں سے سنی ہوئی, دوسری تبدیلی ہوئی. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق بھی آئے, کہا اللہ کے رسول میں نے بھی خواب میں دیکھا. پہلے تو کیا تھا, نماز کو بلاتے تھے, اور پہلی تو تبدیلی یہ ہوئی کہ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف پھرے. دوسرا نماز کو بلاتے. تیسرا یہ تھا, تیسری تبدیلی یہ تھی کہ نماز میں کوئی آدمی آتے, اب ظہر کی 4 رکعت ہے, 2 رکعت پڑھ لیے تو بازو والے کو پوچھتے تھے کہ کتنے رکعت ہوئے. شروع ایام وہ شخص بول دیتے تھے بازو کے کہ 2 رکعت ہوئے ہیں, جلدی جلدی پڑھتے, اور اس کے بعد تیسری چوتھی رکعت پڑھتے تھے. اب پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز کے اندر بات کرنا, آئے کوئی آدمی پوچھے, نہ بولے تب بھی پریشانی, بولے تب بھی پریشانی. نماز کے ارکان میں سے جو ہے خلل پیدا ہو جاتا ہے, نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے, پریشانی ہوتی تھی. تو اس کے بعد پھر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آئے, کئی رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے تھے, پیچھے کھڑے اور نماز پڑھے. جتنی رکعتیں چھوٹ گئی تھی, اٹھ کر جس طریقے سے آج ہم پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے انہوں نے پڑھا, اور کہا کہ میں نہ کسی کو نماز میں خلل دوں گا, نہ نماز میں بات کروں گا, میں جو ہے اسے نماز چھوٹنے والی نماز کو بعد میں پڑھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ معاذ تم نے بہترین چیز کو بتایا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ایسے ہی نماز ہو. 3 تبدیلیاں ہوئی, رد و بدل ہوا جی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت یہ ہوئی کہ شروع دنوں میں ہر مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے. عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, جب قرآن مجید کی آیت اتارا تو وہ مہینے کے 3 روزے منسوخ ہو گئے. مہینے کے 3 روزے منسوخ ہو گئے. ہاں البتہ نفلی عبادت سمجھ کر کئی احباب, مسلمان احباب روزے پیر کو رکھتے ہیں, یا جمعرات کو رکھتے ہیں, یا جمعہ کو رکھتے ہیں. نفلی عبادت ہے, نفلی عبادت سمجھ کر رہے ہیں, تو اس کی کوئی جو ہے پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی ہے. آدمی چھوڑ بھی دیا تو وہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے. لیکن رمضان کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہٹا کھٹا ہے, مسافر نہیں ہے, بیمار نہیں ہے جی, بوڑھا نہیں ہے, ایسا آدمی اگر کوئی ایک روزہ ذہن میں رکھیے کہ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم وان تصوموا خير لكم ان تعلمون, جہاں اللہ رب العالمین نے کہا
کہ جو آدمی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، اور جو مسافر ہے، جو بیمار ہے، یا وہ ایسی مائیں جن کے چھوٹے معصوم بچے ہیں، جی وہ معصوم بچوں کو جو ہے دودھ پلاتی ہیں، ایسی مائیں جس کا سفر ختم ہو جائے، جو روزے چھوڑ دیا ہے رمضان میں پورے کرے۔ جس کو بیماری ہے، بیماری کو اللہ رب العالمین نے اللہم انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ بیماری کو شفا اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ جب شفا اللہ رب العالمین نے دیا، اس کے جو روزے چھوٹے وہ پورے کر لے، اور بوڑھا آدمی کسی آدمی کو جو ہے روزہ افطار کرا دے، کسی کو سحری کرا دے، یہی اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ تو الغرض یہ الگ مسئلہ انشاءاللہ آپ کو بیچ رمضان میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ اس میں سے ایک تو یہ ہوا جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو وہ پہلے مہینے کے 3 روزے منسوخ ہو گئے۔ عاشورہ کا روزہ جو ہے آج بھی ہم لوگ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ آدمی، بڑی عجیب بات ہے، آج اگر ایسے روزے ہوتے شروع رمضان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر شروع میں جو روزے تھے ایسے ہوتے تو کوئی نہ رکھتے۔ ایک آدمی شام میں افطار کیا، اور سو گیا تو بس دوسرے دن شام میں افطار کرنا پڑتا، سونے تک کھا پی سکتا تھا۔ مغرب کے بعد سے جب تک وہ نہیں سو جاتا، چاہے وہ کبھی بھی سو جائے، سونے کے بعد دوبارہ سحری نہیں تھی۔ آج ہم لوگ کر سکتے ہیں سحری بھی، کتنے انتظامات، کتنے انتظامات، کیا کیا کھاتے ہیں، کتنے رقم کے، ہر قسم کے پکوان عورتیں پکاتی ہیں۔ شام میں کتنے قسم کے میوے، فروٹ، دیکھتے ہی دل للچا جائے جی۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی آدمی آج جو ہے اپنے آپ کو تھکان محسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ایام میں کہ آدمی مغرب کے بعد کھائے تو پھر دوبارہ جو ہے کب کھاتے تھے؟ سحری کو نہیں، سو کر اٹھ گیا تو دوبارہ جو ہے وہ پھر افطار ہی کو کھانا پڑتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا، اٹھائیے آپ دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ إِلَيْكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اتارا، آسانیاں پیدا فرمایا کہ جب تک فجر کا وقت نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا جو ہے حلال قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنت جو ہے میری سنت ہے، یہ سحری کرنا میری سنت ہے، جو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر و برکت رکھا۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے سحری میری سنت ہے، اور وہ سحری میری سنت ہے، اور جب تک اس کے اندر جو ہے آدمی کھاتا پیتا رہے گا خیر و برکت ہوگی۔ آپ کو سحری کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے برکت رکھا ہے، اسی لیے تمام احباب جو ہے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، سحری کو کھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے طاقت ہے، میں جو ہے جوان آدمی ہوں، سحری نہیں کروں گا، بھوکا رہوں گا روزہ۔ یہ جو ہے یہودیوں کی علامت ہے۔ یہودی رات میں اٹھتے کھاتے سو جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افطار میں اول کرو، افطار اول کرنا چاہیے، سورج ڈوبا افطار کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو شریعت کے بڑے پابند سمجھ کر 6:30 پر ہے تو 6:45 بجے افطار کریں، نہیں، آپ کو اس کی ہرگز اجازت نہیں رہتی۔ آپ جو ہے دین مت بنائیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جہاں اللہ رب العالمین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر جو ہے دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، تو آپ کو اور مجھے اختیار نہیں ہے کہ شریعت کے اندر تبدیلی کریں، دین کے اندر تبدیلی کریں، آپ کو مجھے اختیار نہیں ہے۔
आज लोग जो है न जाने कैसे कैसे तौर तरीके बनाकर जो है अपने आप को पेश करते हैं कि शरीयत साजी का इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया। तो आज के उलमा, आज के जो है बड़े बड़े फकीर, आज के बड़े बड़े मुरीद, आज के बड़े बड़े मुर्शिद जो है दीन को अपनी तरफ से शरीयत साजी का इख्तियार हासिल करके शरीयत साजी बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हरगिज मत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शरीयत साजी का इख्तियार नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां इन हुआ इल्ला वही यूहा कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से वही उतारते थे, वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने पेश करते थे। उसी का नाम शरीयत होता है, उसी का नाम दीन है, उसी का नाम इस्लाम है। वही इस्लाम का कलमा हम लोग पढ़ते हैं। आज शरीयत साजी, दीन साजी हम पीरों मुरीदों के पास, मुर्शिदों के पास, उलमा के पास, जिन किस्म किस्म के अवाम के पास लोग पेश कर देते हैं। ऐसा नहीं है। शरीयत साजी का इख्तियार किसी भी बड़े से बड़े आलिम को भी नहीं दिया गया। दीन जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर, हयात तय्यबा के अंदर जब आप हयात थे तो दीन मुकम्मल हो गया। इसके अंदर कोई नक्स बाकी नहीं रहा। अगर हम लोग समझते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर दीन मुकम्मल नहीं हुआ है तो हम अल्लाह के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम को मुकम्मल नहीं किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में इस्लाम को लोगों के सामने नहीं पेश किया। हम जो है इल्जाम लगाते हैं, तो हम जब अल्लाह और उसके रसूल पर इल्जाम लगाते हैं तो हम इस्लाम के दायरे से निकल जाते हैं। हमको बचना चाहिए। जहां अल्लाह और उसके रसूल ने जो दिया है उसी पर अमल करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस यही काफी है। इस्लाम के लिए यही काफी है। तो अलगर्ज मेरे दोस्तों, रोजे तो पहली तब्दीली ये महीने के अंदर 3 रोजे रखते थे, उससे मंसूख किया गया। दूसरा ये था कि आदमी मगरिब के बाद खाता और उसके बाद सो जाता तो दोबारा जो है उसे दोबारा मगरिब ही को खाना पड़ता था। सुरमा नामी एक शख्स सहाबी रसूल, बड़े मेहनत कश आदमी थे। आज जरा वक्त ले लेता हूँ, माफी के साथ जो है तीनों बातों को बोलकर खत्म कर दूंगा। सुरमा नामी शब्द जो है सहाबी थके मांदे आए, इफ्तार न कर सके, सो गए, बैठे, थकान की वजह से नींद लग गई। अब सहरी करने की तो इजाजत नहीं, निढाल हो गए। एक तो ये रोजा हुआ 24 घंटों का, दूसरा बगैर इफ्तार और सहरी के ये रोजा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या सुरमा कहाँ क्या हाल है? तो लोगों ने बताया कि सुरमा नामी शख्स जो है इफ्तार न कर सके और 24 घंटे वो रहे, 24 घंटे ये रहे, तो इसी वजह से वो निढाल हो चुके हैं। तो रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इन आयात को उतारा जो मैं आप लोगों के सामने उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफ़तु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम, और भी मसाइल है इसके अंदर जी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, और दूसरी बात ये भी थी कि शुरू रमजान में जो आदमी रोजा रख सकता था, हट्टा कट्टा भी है, मुसाफिर भी नहीं है जी, ताकत भी है, अगर इफ्तार करा दे तो करा देता था, उसके अंदर उसको पकड़ कर नहीं थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअलल लदीना यतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत उतारा तो लोगों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर ये फर्ज करार दिया कि वो रोजे रखें। मुसलमान जब मुसाफिर नहीं है, बीमार नहीं है, लागत नहीं है, ज़ईफ़ी को नहीं पहुंचा है, बुढ़ापे को नहीं पहुंचा है, ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्मानी अता किया है, वो रोजा रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम तमाम को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। और एक बात दरमियान में कहूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो आदमी जानबूझकर रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का एक रोजा छोड़ दे, जानबूझकर, कई लोग जो है अपने अपने दोस्तों के साथ खुश फहमी का शिकार होकर रोजा तोड़ देते हैं दिखावे के लिए, मैं रोजा तोड़ दिया, अभी खुश भी होते जी। दोस्तों के अंदर जो है गपशप में, खुश फहमी में जे न जाने कैसे कैसे चीजें करते हैं, रोजा तोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी, रमजान का इतना बाबरकत महीना है, रमजान का इतना बरकत वाला रोजा होता है
جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے، ذرا غور کیجیے ان باتوں پر، جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے اور اس روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے، اس روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پوری عمر روزہ رکھے تو اس ایک روزے کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اسلام کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم میں سے اگر بیمار ہیں تو اللہ رب العالمین ہر قسم کی بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، مصیبت زدہ ہیں تو مصیبتوں کو دور فرما دے، آسمانی زمینی بلاؤں سے آفات سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، طاقت و جرات بھی عطا فرما دے۔ اللہ صحیح معنی میں دین کی خدمت کرتے ہیں روزے داروں کو روزہ کھلانے انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم تمام کو ایک اور نیک بنا دے، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اللہ اختلافات سے، عداوت سے، بغاوت سے، نفرتوں سے، کدورتوں سے، حسد سے اللہ ہم تمام کو پاک و صاف فرما دے۔ آمین ثم آمین وما توفیق الا باللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک ورب۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأحم وأكبر۔